السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرات، آج میں نے آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی 59ویں آیت کریمہ 59 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ یہ ظاہری ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی خطاب ہوا ہے عمل کرنے کے لیے، وہ صاحبان ایمان ہی سے ہوا ہے۔ جبکہ اگر آپ اسلام کے حالات اور اسلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، یعنی جو کلمہ پڑھ لے، جو وحدانیت اور رسالت کی گواہی دے لے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایک غیر مسلم وحدانیت اور رسالت کی گواہی دے کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ابھی تک وہ نجس تھا، اس لیے کہ شرک کی نجاست وہ نجاست ہے جسے پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے مطہرات ہیں، جس طرح سے نجاسات ہیں، اسی طرح سے مطہرات بھی ہیں۔ ہر نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ کہیں پانی سے طہارت ہوتی ہے، کبھی مٹی سے طہارت ہوتی ہے، کبھی آفتاب کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے، کبھی انتقال کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے، یعنی منتقل ہو جانا، کبھی چیز کی ماہیت بدل جانا، اس کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے نجاسات کی مختلف قسمیں ہیں، سور نجس، کتا نجس، پیشاب نجس، پاخانہ نجس، کافر نجس، مشرک نجس،
یہ ایک نجاسات کی فہرست آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ تو ایک طرف نجاسات کی فہرست ہے تو دوسری طرف مطہرات کی بھی فہرست ہے۔ پیشاب کی نجاست کو، پاخانے کی نجاست کو، منی کی نجاست کو پانی پاک کر سکتا ہے، پانی کے ذریعے سے طہارت ہے۔ لیکن کتا نجس ہے، سور نجس ہے، تو کیا یہ کتے اور سور کو بھی پانی کے ذریعے سے آپ پاک کر سکتے ہیں؟ مشرک نجس ہے، کافر نجس ہے، کیا ان تینوں کو آپ پانی کے ذریعے سے پاک کر سکتے ہیں؟ چاہے جتنے غوطے دیں آپ، لیکن کتا پاک نہیں ہوگا۔ چاہے جتنے آپ غوطے سور کو دیں، نہلا دیں، دریا میں غوطے دیں، سمندر میں غوطے دیں، نہلا دھلا کر اس کو صابن لگا کر پاک کر کے نکالیں، لیکن وہ نجس نجس رہے گا۔ جبکہ پانی مطہرات میں ہے، لیکن اس نجاست کو پانی پاک نہیں کر سکتا۔ نہ کتے کو پانی پاک کر سکتا ہے، نہ سور کو پانی پاک کر سکتا ہے، نہ کافر و مشرک کو پانی پاک کر سکتا ہے۔ چاہے جتنا دھو کر صاف ستھرا ہو کر کافر و مشرک سامنے آ جائے، وہ نجس ہے تو نجس رہے گا۔ تو اب شریعت میں ان نجاسات کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو اب ظاہر فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا، کتا نجس ہے وہ نجس ہی رہے گا، سور نجس ہے وہ نجس ہی رہے گا، پانی کے ذریعے سے اسے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ نمک کی کھان ہے اور کتا اس نمک کی کھان میں گر گیا اور یہاں تک کہ وہ سڑ گر کر کے اب خود نمک بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ فقہ آواز دے گی کہ اب وہ ماہیت بدل گئی، اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا۔ جب تک کہ کتا تھا نجس رہا، لیکن جب نمک کی کھان میں گر کر کے سڑ گر کر کے وہ بھی نمک بن گیا، تو اب وہ نجاست ختم ہو گئی۔ شراب نجس ہے، شراب کو بھی پانی پاک نہیں کر سکتا، لیکن وہی شراب جو ابھی بوتل میں سجی ہوئی الماری کی زینت تھی، دکانداروں کی زینت تھی، عیاشی کرنے والوں کا ذریعہ تھا، لیکن جب وہ شراب سرکے میں بدل جائے تو اب وہ نجاست ختم ہو گئی۔ ادھر سرکہ بدلی، سرکے میں ہوئی، ادھر وہ نجاست ختم، اب پاک ہو گئی۔ جب تک کہ وہ شراب تھی نجس تھی، لیکن جب شراب سرکہ بن گئی تو اب اس کی نجاست کا حکم برطرف ہو گیا، وہ پاک ہو گئی۔ مسئلہ آ گیا ہے، اور یہ فضیلت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ مولا امیر المومنین کے لیے مشہور تھا کہ نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے سورہ احزاب میں اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے۔ اس نے ارادہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا ارادہ ہے اے اہل بیت تم کو ہر رجس سے دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اب نجاست کو دور رکھنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہے، تو کیسے ان تک کہ نجاست چلی جائے گی؟ تو اب دشمنوں نے یہ چال چلی کہ ہم آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے
ایک بوتل میں شراب لے کر کے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں داخل ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک کہ حرم سے باہر وہ بوتل تھی شراب تھی، لیکن جب حرم میں داخل ہوئی تو وہ شراب نہیں رہی، سرکہ بن گئی۔ یعنی قدرت نے بتا دیا کہ تم لاکھ چاہو کہ ہم اہل بیت سے نجاست کو قریب کر دیں، تم نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ روایت نہیں پڑھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن لکھنؤ کے مستند اور معتبر عالم دین امام جمعہ و جماعت مولانا سید محمد جعفر رضوی مرحوم اعلی اللہ مقامہ کے ذریعے سے میں نے یہ سنا ہے، انہوں نے مجلس میں یہ پڑھا، میں نے حوالہ دے دیا ممبر سے، شاید کوئی مجھ سے کہے کہ یہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو میری نظر سے ابھی مقاتل میں نہیں گزرا، لیکن ان کی زبانی میں نے یہ مجلس میں سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس وقت سر امام مظلوم کربلا علیہ السلام یزید کے دربار میں گیا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، شراب پیتا جاتا تھا اور سر امام حسین علیہ السلام پر پھینکتا جاتا تھا۔ تاریخ میں آپ کو یہی ملے گا، لیکن انہوں نے جو روایت بیان کی وہ یہ کہ جب وہ شراب پھینکتا تھا تو ہوا اس کے قطروں کو اڑا دیتی تھی، اور سر ہائے مطر اقدس امام حسین علیہ السلام تک ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے ہر رزق کو دور رکھے، اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو لہذا شراب جب تک شراب ہے نجس ہے، لیکن جب وہ سرکہ بن جائے تو وہ بوتل بھی پاک ہو گئی اور وہ چیز بھی پاک ہو گئی جو اس کے اندر ہے، وہ سرکہ ہو گئی۔ یہ ہے انتقال، یعنی یہ طہارت کا طریقہ ہے، ایک انتقال۔ تو کافر نجس، مشرک نجس، لاغ ہوتے دے لاغ طہارت کرے، لیکن اس کی نجاست آب مطہر کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اس کی طہارت آب مطہر کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ تو کیا شے اسے پاک کرے گی؟ اس کے لیے ہے اسلام۔ جب تک کہ مشرک مشرک ہے، نجس ہے، جب تک کافر کافر ہے، نجس ہے، ادھر اس کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، ابھی تک وہ پاک تھا لیکن ابھی تک وہ نجس تھا، لیکن ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اسلام کے دائرے میں داخل ہوا، ادھر وہ پاک ہو گیا۔ باطنی نجاست اس کی اسلام کے اقرار سے برطرف ہو گئی، اور اس اسلام نے اس مشرک کو جو نجس تھا، وہ ایک کافر جو نجس تھا، وہ پاک ہو گیا۔ تو اسلام یہ نجاست کو دور کر دیتا ہے، شرک اور کفر کی۔ تو ایک مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مومن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مثال دی گئی کہ جیسے کوئی شخص مکے میں داخل ہوا، تو یہ مکے میں داخل ہوا ہے لیکن حرم میں داخل نہیں ہوا، لیکن جو حرم میں داخل ہوا ہے تو وہ پہلے مکے میں داخل ہوا پھر حرم میں داخل ہوا۔ یہ اسلام اور ایمان کی ایک مثال فقہ کی کتابوں میں دی گئی ہے۔ تو جو شخص مومن ہے، وعلیکم السلام، وہ پہلے مسلمان ہے پھر مومن ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ پہلے مومن نہیں ہے، پہلے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، پھر ایمان کی منزل تک پہنچے گا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ غیر مسلم کو مسلمان تو کر دیتا ہے، پاک تو کر دیتا ہے، لیکن ایمان تک نہیں پہنچاتا۔ اس سے آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں،
اس سے معاملات کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھا پی سکتے ہیں، اب وہ نجس نہیں رہا۔ لیکن یہ مسلمان جو ابھی نجس تھا، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اسلام لانے کے ذریعے سے، شہادتین کے ذریعے سے پاک ہوا ہے، مسلمان ہو گیا، یہ مومن کب ہوگا؟ عزیزو، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مومن اس وقت تک کہ نہیں ہو سکتا جب تک امیر المومنین کی ولایت کی گواہی نہ دے لے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ مومن اس وقت ہوگا جب وہ یہ کہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ جب ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی ایک مسلمان دے گا تب وہ ایمان کے درجے میں داخل ہوگا، تب وہ مومن ہوگا۔ اس لیے کہ کلمہ شہادتین یہ ہے اسلام اور کلمہ ولایت ہے ایمان، چونکہ یہ امیر المومنین ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر السلام نے امیر المومنین کا لقب دیا۔ بات آ گئی ہے، مزید اس سائل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم ہو۔ بہت سے القابات ہیں، ان القابات میں ایک لقب امام مبین، ہر امام کو کہہ سکتے ہیں۔ راسخون فی العلم، ہر امام ہمارا ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق، ہر امام ہمارا ہے۔ اہل ذکر، ہر امام ہمارا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جو سارے ائمہ پر اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ اولی الامر ہو، چاہے وہ امام مبین ہو، چاہے راسخون فی العلم ہو، چاہے ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہو، یہ ہمارے ائمہ، یہ سارے ائمہ اس میں شامل ہیں۔ لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو 11 ائمہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو امیر المومنین کہا جائے۔ یہ لقب خاص اور خاص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے باحکم خدا غدیر کے میدان میں عطا کیا۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے غدیر قوم کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کر دیا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان ہو گیا۔ قرآن کی آیت تکمیل دین کی سند لے کر آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ جب ولایت علی علیہ السلام کے اوپر دین کامل ہو گیا تب پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا، 2 خیمے لگائے گئے، ایک خیمے میں پیغمبر، ایک خیمے میں مولا کائنات، اور مسلمانوں سے کہا گیا ایک ایک کر کے جاؤ اور علی کو سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تمام صحابہ نے، تمام صحابیات نے، عورت و مرد جتنے بھی تھے غدیر میں، ان سب نے غدیر میں علی علیہ السلام کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر سلام کیا اور علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ لقب خاص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا غدیر میں پیغمبر اسلام کا عطا کیا ہوا ہے، لہذا باقی 11 ائمہ کو اس لقب سے نہیں نوازا گیا، کیونکہ علی تمام لوگوں کے امیر ہیں اور ان 11 اماموں کے بھی امیر ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے فرزند ہیں۔ 11 امام
علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں ان کا شمار ہے۔ تو عزیزوں، امیر المومنین کو مانے بغیر، ان کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی درجہ ایمان پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گورے بھائی ذرا اس کو بھی بند کر دیے، اس میں سیٹی آ رہی ہے وائرلیس میں، وائرلیس کو بند کر دیے۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو ہے نا وہ وائرلیس کا ہے، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ وہ وہاں سے کھٹکا بند کری اوپر سے، ادھر وہی نیچے جو ہے نا، نیچے ہاں یہ بند کر دیا، پتہ نہیں وہ ہے ہی نہیں وہ۔ لیکن عزیزوں، حدیث میں ایک حصہ حدیث کا یہ ہے اور دوسرا حصہ اس کے اندر اور شامل ہے، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے، وَبُغْضُکَ کُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور تمہاری عداوت، تم سے دشمنی کرنا یہ کفر کی علامت ہے اور نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے اندر علی علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے معیار قرار دیا۔ ایک طرف محبت علی ہے اور دوسری طرف عداوت علی ہے۔ محبت علی کا فائدہ ایمان کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، محبت علی علیہ السلام کا فائدہ تقوی کی صورت میں رونما ہو رہا ہے، اور بغض علی کا خسارہ نفاق اور کفر کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف حدیث ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث رسول کا کلام ہے، اور اللہ نے رسول کے کلام کی ضمانت لی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کلام رسول کے بارے میں قرآن میں ضمانت لے لی گئی کہ ہمارا حبیب اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بولتا نہیں ہے، کلام نہیں کرتا ہے اپنی خواہش نفسانی سے کہ جو ہماری مرضی آئے وہ ہم بول دیں، جو ہماری زبان پر آئے وہ ہم کہہ دیں۔ نہیں، یہ رسول کے کلام کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اس وقت کلام کرتا ہے، اس وقت بولتا ہے جب ہماری طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حدیث رسول قرآن کے بعد عظیم کلام ہے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی محبت کو ایمان اور تقوی کی علامت قرار دیا، اور بغض کو نفاق اور کفر کی علامت قرار دیا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی محبت معیار ہے۔ اب آئیے، رسول جانتے تھے کہ آئندہ دور میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنے والے تو بہت سے ہوں گے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی تو سب دے لیں گے، لیکن ائمہ کی امامت کو ماننے والا یہ ہر مسلمان نہیں ہوگا۔ بظاہر نمازیں پڑھ رہے ہیں، بظاہر روزے رکھ رہے ہیں،
بظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، داڑھیاں بڑھائے ہوئے ہیں، قرآن ختم کر رہے ہیں، لیکن علی کی محبت سے دل صاف ہے، علی کی محبت سے دل کلین ہے، علی کی محبت کا وجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی حق اور باطل کا فیصلہ تھا جس کو نواس رسول نے کربلا کے میدان میں قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ میدان جنگ شروع ہونے سے قبل امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، اور کئی مرتبہ آپ نے خطاب کیا ہے یزیدی فوج کو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کرایا، اپنے کو پہچنوایا۔ کس انداز سے پہچنوایا؟ اے مسلمانوں، کیا اس وقت روئے زمین پر علی کا بیٹا کوئی اور ہے میرے علاوہ؟ فاطمہ زہرا کا کوئی فرزند ہے میرے علاوہ؟ رسول کا بیٹا، رسول کا فرزند ہے کوئی میرے علاوہ؟ یعنی ایک طرف پیغمبر کا نواسہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری بات فرماتے ہیں، کیا میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال قرار دے دیا؟ یہ بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تم میرے قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہو؟ تم میرا خون بہانے پر کیوں آمادہ ہو، تلے ہوئے ہو؟ امام حسین علیہ السلام ایک طرف اپنا تعارف بھی کرا رہے تھے، اپنے کو پہچنوا بھی رہے تھے، اور یزیدی لشکر سے سوال کر رہے تھے، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو؟ تو تاریخ نے لکھا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے یہ سوال کیا ہے تو ایک جواب ملا، صرف ایک جواب ملا، لے بغض ابیک، آپ کے باپ کے بغض میں، عداوت میں ہم آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے اقرار لے کر قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، کربلا میں آنے والے میرے باپ سے عداوت رکھنے والے تھے، میرے باپ علی سے بغض رکھنے والے تھے، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی کی عداوت کفر ہے، علی کی عداوت نفاق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دے کر، سوال کر کے اور جواب تاریخ میں ریکارڈ کروا کر قیامت تک کے لیے دنیا پر روشن کر دیا کہ دیکھو ہمارے مقابلے پر آنے والے یزیدی جن کے دلوں میں بغض علی تھا، جو حدیث رسالت کے آئینے میں جنہیں بغض علی کفر اور نفاق کے دائرے میں لے گیا۔ بس عزیزوں، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ائمہ کا تعارف کرایا تھا، ائمہ کو پہچنوایا تھا۔ ایک اور اس سلسلے میں ذکر آ گیا، امامت کی بات آ گئی، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر نے پہچنوایا، ہر ائمہ کو پہچنوایا، مولا علی سے لے کر آخری امام تک نام بھی بتائے، پہچنوایا، تعارف کرایا، ولدیت بتائی، القابات بتائے، تاکہ کل کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول کے بعد جانشین رسول کون ہے۔ ایک حدیث امام حسن امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں اور چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ حدیث میں پیغمبر اسلام نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو امام کہا ہے کہ یہ میرے دونوں فرزند حسن و حسین امام ہیں، چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں اور چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں۔
عزیزوں، ایک جملہ، یہ لفظ یہاں تک کہ یہ امام ہیں، ٹھیک ہے، امامت کا تعارف کرا دیا، لیکن اب پیغمبر نے امام کے ساتھ جو دو لفظ استعمال کیے وہ دونوں الگ الگ، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کی نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی تھیں کہ ایک وقت آئے گا جب میرا ایک بیٹا، میرا ایک نواسا، میرا ایک جانشین حاکم شام سے صلح کر لے گا اور صلح کر کے بیٹھ جائے گا۔ لہذا جس وقت صلح کر کے امام حسن بیٹھ جائیں تو ان کی امامت میں شک نہ کرنا، یہ صلح کرنے کے بعد بھی امام ہیں، لہذا اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بیٹھنا، ان کا صلح کر کے بیٹھ جانا یہ امامت سے الگ نہیں ہوگا، یہ امام رہیں گے، چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ اگر ایک امام صلح کر کے بیٹھ گیا تب بھی امام، اگر ایک امام قیام کر کے کربلا کے میدان میں آ گیا تو ان کے قیام کو، ان کے کھڑے ہونے میں شک نہ کرنا کہ انہوں نے قیام کیوں کیا۔ ان کا قیام، ان کا کھڑا ہونا یہ بھی امامت کی دلیل ہے، ان کے امامت میں شک نہ کرنا۔ لہذا ایک امام کا قیام، جب بھی یہ امام، ایک قیام کا صلح کر کے بیٹھ جانا تب بھی یہ امام، دونوں حالتوں میں یہ امام ہیں۔ بس عزیزوں، یہ اشارہ تھا پیغمبر علیہ السلام کا مستقبل کے لیے کہ ہمارے فرزند امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے۔ ابھی فقہ کی روشنی میں آپ کے سامنے مسائل بیان ہو رہے تھے، ایمان کا لفظ آیا تو بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے، اور جہاں جہاں بھی احکامات آئے ہیں، حکم آیا ہے، وہاں پر صاحبان ایمانی ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ عزیزوں، اللہ کی طرف سے اطاعت واجب ہے، ایک طرف اطاعت ہے اور دوسری طرف اتباع ہے۔ اطاعت بھی رسول کی واجب ہے اور اتباع بھی رسول کا ہے، پیروی بھی رسول کی ہے اور آل رسول کی ہے۔ اور آج یہ دنیا اولی الامر سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے زمانے کے امام کو صاحب امر کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے کا امام کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرۃ پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔